دوستو ہم اپنی ڈیلی لائف میں بہت سی چیزیں یوز تو کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ آخر کار ان چیزوں کو بنایا کیسے جاتا ہے، اور ہم سب ان چیزوں کے مینوفیکچرنگ پروسیس سے تو کبھی بھی واقف نہیں ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کے مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں بتائیں گے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بائکس فیول ٹینک۔ دوستو بائک کے فیول ٹینک کو فیکٹری میں بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک سٹینڈرڈ سائز کی آئرن شیٹ کو کاٹا جاتا ہے، اور یہ سٹینڈرڈ سائز ہر ماڈل کے لیے مختلف رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس آئرن شیٹ کو ایک پریس مشین میں رکھ کر سینٹر سے گول کیا جاتا ہے۔ اسے اس طرح گول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ پروسیس میں آسانی ہو۔ اس کے بعد اس کو ایک اور پریس مشین میں رکھا جاتا ہے جس میں ٹینکی کی ٹاپ شیپ کی طرح کا سانچہ بنا ہوتا ہے۔ اس مشین میں پریس کرنے کے بعد وہ شیٹ ٹینکی کے ٹاپ کور کی شیپ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اسی سائز کی ایک اور شیٹ کو ایک پریس مشین میں رکھ کر ٹینکی کی باٹم شیپ بنا لی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی سیم پروسیس استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کو آپس میں جوڑ کر ویلڈنگ مشین میں ویلڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران فیول ٹینک کی لیکیج کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس کے دوران فیول ٹینک کے ہولز فیول کاک کو بھی بنایا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں اس کے اوپر پینٹ کے 2 سے 3 کوٹ کیے جاتے ہیں اور مطلوبہ سٹکرز بھی لگائے جاتے ہیں۔ لیڈ پینسل۔ دوستو لیڈ پینسل تو آپ نے اپنی لائف میں بہت سی جگہوں پہ استعمال کی ہوگی، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر استعمال ہونے والا سکہ یعنی ٹپ لیڈ سے بنائی جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ لیڈ پینسل کی ٹپ دراصل گریفائٹ سے تیار کی جاتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کے مینوفیکچرنگ کی طرف۔ دوستو لیڈ پینسل بنانے کے لیے گریفائٹ کا ایک مکسچر بنایا جاتا ہے، جسے کہ ایک پریشر مشین کی مدد سے لیڈ سائز کے باریک سوراخوں میں سے گزارا جاتا ہے، جس سے وہ لیڈ ایک ہی سائز میں باہر آتا ہے۔ ان لیڈز کو خشک کرنے کے لیے اور ہارڈ کرنے کے لیے ایک اوون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیڈ پینسل کا باہر والا لکڑی کا خول تیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے لکڑی کے 10 ملی میٹر ٹکڑوں میں لیڈ کے سائز کے ہول کیے جاتے ہیں۔ جس کے بعد ان میں لیڈ کو رکھ کر دونوں لکڑی کے ٹکڑوں کو گلوں کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ملنگ مشین کی مدد سے ان کے اوپر پیلز بنائے جاتے ہیں اور ان کو ایک مطلوبہ سائز میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام پروسیس مکمل ہونے کے بعد اس کے اوپر کلر اور سٹیمپس لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پینسل کو شارپ کر کے پیک کر دیا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں پینسل کی کوالٹی کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بیس بال کیپ۔ دوستو بیس بال کیپ جو اکثر اوقات ہم گرمیوں میں پہنتے ہیں، اس کو فیکٹری میں تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے بہت سی کیپس کا کپڑا جو کہ اکٹھا کر کے کٹنگ صاف مشین کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ اس طرح کاٹے گئے کپڑے کا ڈیزائن کمپیوٹر کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور ان میں سٹفننگ فیبرک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد اس کراؤن شیپ کو سٹیم پریسنگ مشین کے سانچے میں رکھ کر اس کو پریس کیا جاتا ہے، اور اس کے ٹاپ پر مشین کے ذریعے بٹن بھی لگا دیا جاتا ہے، اور اس کراؤن شیپ کے حصے کی بیک پر ایک ایڈجسٹیبل بینڈ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے سائز کو کم یا زیادہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کیپ کے فرنٹ والے حصے کی، جسے وائزر کہتے ہیں۔ دوستو وائزر کو مختلف میٹیریل سے بنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر وائزر کو سٹیفنر کاٹن کی بہت سی تہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، جسے کہ کیپ کے باقی حصے کے ساتھ سلائی مشین کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح مختلف پروسیس کی مدد سے ہمیں ایک مکمل بیس بال کیپ ملتی ہے، جیسے کہ ہم مختلف ڈیزائن اور مختلف لوگوز کی مدد سے مارکیٹ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے یہ پروسیس آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔